بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حدیث آف دا ڈے میں آج میں آپ سے 3-4 حدیثیں شیئر کروں گا جو کہ صرف فرض نماز پڑھ لینے سے متعلق ہے۔ بہت اختلافات ہیں اس پہ، اس لیے میں نے اس ٹاپک کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ پہلے جو میں 2 بیان کروں گا وہ صرف فرض نماز سے متعلق ہوگا، اور پھر بعد میں آپ کو میں بتا دوں گا کہ جو نفل نماز ہوتے ہیں جن کو آپ سنت کہہ لیں، نفل کہہ لیں، تو حدیث کے ریفرنس پیش کروں گا۔ پہلی حدیث ہے صحیح بخاری کی 1397۔ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں ہمیشگی سے کروں تو جنت میں داخل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا۔ دیہاتی نے کہا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان عملوں میں سے میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا، یعنی نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ جب وہ پیٹھ موڑ کر چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہے جو جنت والوں میں سے ہو تو وہ اس شخص کو دیکھے۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں آپ کو پتہ لگ گیا کہ اس میں صرف فرض ادائیگیاں اگر ہو جائے تو جنت میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں کہیں نفل اور سنت کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ایک اور حدیث میں پیش کرتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 46۔ نجد والوں میں سے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، بکھرے ہوئے بال تھے، تھوڑا سا آگے آیا تو جب معلوم ہوا تو وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہے۔ اس نے کہا، بس اس کے سوا تو اور کوئی نماز مجھ پہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر تم نفل پڑھے تو وہ اور بات، یعنی اگر نفل پڑھ لو تو اور ثواب کا مطلب ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے کہا، اور تو کوئی مجھ پر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مگر تو نفلی روزے رکھ لو تو اور بات ہے، یعنی جیسے ہمارے نبی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے اور ایام بیس کے روزے رکھتے تھے، یعنی مہینے کے 11 روزے نفلی روزے ہیں، اگر رکھ لے تو اور بات ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو زکوٰۃ کا بیان کیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اس کے اوپر تو میرے پر کوئی صدقہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو نفل صدقہ دے دے تو اور ہی بات ہے۔ پھر راوی نے کہا، پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا گیا اور یوں کہتا جاتا تھا، قسم اللہ کی میں اس سے نہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا، یعنی میں نہ اس سے زیادہ کروں گا عمل نہ کم کروں گا، یعنی فرض ہی کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ یہ سچا ہوا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ اسی طرح کرے گا تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ اچھا، یہ تو ہو گئی اس سے ریلیٹڈ 1-2 اور حدیثیں ہیں، وہ بھی اسی ریفرنس سے متعلق ہے۔ اب تھوڑا سا میں نوافل کو بیان کرنا چاہوں گا، ٹھیک ہے؟ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ پابندی کے ساتھ 12 رکعت سنت موقدہ پڑھے یا نفل، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے گا۔ وہ رکعت 12 یہ ہیں: 4 ظہر سے پہلے اور 2 ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد اور 2 رکعت فجر کے بعد۔ اور یہ ترمذی کا ریفرنس ہے، سکرین پہ ڈسپلے کر دیا جائے گا۔ اچھا، پھر ایک اور اس میں ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کو اگر آپ کے فرائض میں کمی رہ جاتی ہے کبھی،
تو وہ آپ کے نوافل سے کور کر دی جائے گی. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, وہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, بندے سے قیامت کے روز اس کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. اگر وہ درست ہوئی تو وہ فلاح و نجات پا گیا, اگر وہ درست نہ ہوئی تو وہ ناکام ہو گیا. اگر اس کے فرائض میں کوئی کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل ہیں, تو اس کے فرائض کی کمی کو ان نوافل سے پورا کر لیا. سبحان اللہ. پھر باقی اعمال کا حساب اسی طرح ہوگا, اور ایک دوسری روایت میں ہے پھر زکوٰۃ کا بھی اسی طرح ہوگا, اور پھر باقی اعمال کا بھی حساب اسی مثال کی طرح ہوگا. سو میں نے دونوں پوائنٹ آف ویو شیئر کر دیے ہیں. سنت پڑھنا آپ کو فائدہ ہی دے گی, نقصان ہی. لیکن اگر کوئی صرف 17 رکعتیں پڑھ لیتا ہے, یعنی ہر نماز کی فرض, ٹھیک ہے, تو وہ کامیاب ہو جائے گا, پاس ہو جائے گا. ہاں اگر مزید درجات چاہیے تو آپ سنتے بھی پڑھ لیں. لیکن کئی لوگ عشاء کی 17 رکعتیں سن کے صرف نماز ہی نہیں پڑھتے. تو فرض نماز تو لازمی پڑھیں, نماز مت چھوڑیں. اگر نہیں پڑھ رہا کوئی تو فرض نماز سے شروع کرے, آہستہ آہستہ وہ سنتوں پہ آ جائے. لیکن اگر آپ سے فرض نماز ادا کر لیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. پوچھ صرف فرض نماز کی. ہاں کوئی نوافل پڑھ لے تو پھر اس کا ثواب اور زیادہ ہے, جنت میں محل کا وعدہ ہے. بہت پیاری حدیثیں ہیں. کل ایک اور آیت یا حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. جزاک اللہ.